شامی صاحب، آپ کی نظر میں وزیر اعظم تو کہہ رہے ہیں کہ متاثرین کی بحالی ہماری اولین ترجیح ہے، وزیر اعلیٰ پنجاب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب تک سیلاب سے متاثرین کو ہم آباد نہیں کر دیں گے ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے. کیا یہ بیانات کی حد تک ہے یا کوئی اسٹریٹجی آپ کو لگتا ہے کہ ہے اس حکومت کے پاس؟ تو اب آپ دیکھیں وزیر اعظم صاحب گئے تھے چائنا، اگر وہ اس حوالے سے بھی اگر پوچھتے چینیوں سے کہ فلڈز کو کیسے کنٹرول کرتے ہیں اور پھر ریئیکشن کیسے ہوتا ہے اور پھر اس کے نتیجے میں آباد کاری کیسے ہونی چاہیے، ہو سکتا ہے انہوں نے پوچھا ہو لیکن ہمارے علم میں تو نہیں ہے. ایسی خبر بھی آئی تھی کہ جدید ٹیکنالوجی کے حوالے سے وزیر اعظم کو بتایا گیا اور قدرتی آفات سے نمٹنے ٹھیک ہے کے نا. لیے تو اب ضرورت یہ ہے کہ آپ ان کا ماڈل وہاں سے اٹھائیں، اس کو اسٹڈی کریں. سیکنڈلی یہ کہ جو یہاں پہ اب آبادیاں ہیں، دو طرح کی اب آپ دیکھیں آبادیاں ہیں. ایک تو وہ لوگ ہیں جن کو آپ خانہ بدوش کہتے ہیں، وہ کئی ہزار سال سے دریا کے کنارے اسی طرح ہی رہ رہے ہیں. وہ جب پانی بڑھتا ہے وہ اپنے جانور اور چیزیں اٹھا کے دور چلے جاتے ہیں اور پھر واپس آ جاتے ہیں، اسی پانی کو وہ استعمال کرتے ہیں ایگریکلچر کے لیے بھی. دوسرا وہ ہے جو جیسے جو لاہور میں ہوا ہے اور جو دیگر شہر ہیں ان کے ہوا ہے کہ جہاں آپ نے آبادیاں بنا دی ہوئی ہیں دریا کی زمین پہ. تو اب حکومت کو جو ہے وہ اپنے معاملات پہ غور کرنا چاہیے اور یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ یہاں پہ آباد کاری ہونی چاہیے، ان کے نقشے اپروو ہونے چاہیے. اور ساتھ ساتھ جو ہے میرا تو خیال یہ کہ جو بے نظیر انکم سپورٹ فنڈ ہے، آپ اتنی زیادہ رقم ایک خیرات کی طرح لوگوں کو دے دیتے ہیں، اس کو ڈائیورٹ کریں اس کی بحالی پہ. اور پھر اپنا جو ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، ہم 1% سے کم جی ڈی پی کا اسپینڈ کرتے ہیں ان کے اوپر، پوری دنیا میں یہ 4% کے قریب ہے. تو یہ جو پیسے آپ لوگوں کو ایسے یعنی بھیک کی طرح دیتے ہیں یا خیرات کی صورت میں دیتے ہیں، اس کو آپ اپنے سسٹم میں لگائیں تاکہ کوئی ہیومن ڈیولپمنٹ ہو سکے، ان کی تربیت ہو سکے اور آپ ایک قوم بن سکیں.